بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے الیکشن رکوانے کے لیے، بلدیاتی الیکشن رکوانے کے لیے پی ڈی ایم کی جانب سے، جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، انہوں نے رات گئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ کراچی اور کراچی اور حیدرآباد میں، اسلام آباد میں تو الیکشن پہلے ملتوی ہو چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کیونکہ معاملہ نو لیگ کا تھا۔ اب یہاں پر معاملہ ہے ایم کیو ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ دو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ رات گئے جب دھمکی دی گئی ایم کیو ایم کی جانب سے تو اس پر سندھ حکومت نے جو حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا۔ جب حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن اب پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں گے، اس کے لیے نئے سرے سے ان کو پولنگ سٹیشنز اور ساری چیزیں تیار کرنی پڑیں گی۔ تو اس پر پھر یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے، اور پھر جو اس نوٹیفیکیشن کو، سندھ حکومت کو نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا گیا ہے، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی سندھ حکومت کو کرپشن کا گڑھ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ لا قانونیت اور جمہوریت کی نفی کا اگر کوئی صوبہ آپ نے دیکھنا ہو تو وہ آپ کو سندھ نظر آئے گا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس نوٹیفیکیشن سے متعلق کراچی اور حیدرآباد میں حلقہ بندیوں کو منسوخ کر دیا گیا اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کی بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب عمران خان کو پنجاب اسمبلی میں اتنی بڑی کامیابی ملتے دیکھی تو یہ ان کو پتہ چل گیا، جنہوں نے پہلے بلاول زرداری کو یہ کہا کہ آپ الیکشن میں جائیں، الیکشن آپ جیت جائیں گے، آپ کو بہت زیادہ، آپ تو بہت پاپولر ہیں، اب سارے سندھ کے جو نوجوان ہیں وہ تو بلاول زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب یہ ساری کہانی سنائی گئی اور بلاول زرداری نے دیکھا کہ عمران خان کی جماعت نے 4 دن وہاں پر کمپین کی ہے اور وہاں پر سارے جو طبقات زندگی کے لوگ ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں بیٹھے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس خوف کی وجہ سے، اور جب پنجاب اسمبلی میں عمران خان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، ایک کے بعد ایک تماچا پی ڈی ایم کو جڑا ہے عمران خان نے، تو پھر یہ خوف میں مبتلا ہو گیا اور انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ہاتھ سے تو وہ چیزیں نکل جائیں گی، ہم تو بے عزت ہو جائیں گے۔ انہوں نے راتوں رات جیسے اسمبلی اعتماد کا ووٹ، عمران خان کو بڑی کامیابی، لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو بڑی کامیابی، اور پرویز الہی نے اسمبلی تحلیل کر کے کمال کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عمران خان تو پھر عروج پہ چلا گیا۔ ان کو کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے اور اب عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ نہیں آ سکے گا، ہمیشہ کے لیے ہم نے کانٹا لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا چنگا کانٹا لگایا، چنگی ریڈ لائن ہے، وہ تو ساتھ ہی آ گیا ہے۔ اس نے تو ان کو جو پی ڈی ایم ہے، حکومت اتحاد ہے، نون لیگ ہے، مریم نواز لاڈلی ہے، بلاول زرداری لاڈلا ہے، آصف زرداری چیمپئن ہے، ساروں کو اٹھا کے اس نے تو دریائے راوی میں پھینک دیا ہے، جو گندا پانی وہاں چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کراچی کے لوگ تو پھر ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا محکمہ بلدیات سندھ کی طرف سے، کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کی بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں دسمبر 2021 میں حکم نامے کے ذریعے بلدیاتی حلقہ بندی کی گئی تھی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات نے کابینہ کی منظوری کے بعد منسوخی کا حکم نامہ جاری کیا۔ یہ بیسیکلی پہلے حلقہ بندیوں سے متعلق درخواستیں دائر کرتی رہی ایم کیو ایم اور کہتی رہی کہ یہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب سندھ ہائی کورٹ سے ان کی پہلے پٹیشن خارج ہوئی اور ان کا یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہلے ہی خارج ہو چکا تھا، پھر انٹرا کورٹ اپیل ان کی ڈویژن بینچ نے خارج کی کل، تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم دیکھتے ہیں پھر کیسے الیکشن ہوگا، ہمارے بغیر پھر آپ الیکشن، وہ دوبارہ جیسے مصطفیٰ کمال نے کل کہا کہ ہم شریف کیا ہوئے تو شہر میں سارے بدماش ہو گئے، تو وہ دوبارہ اسی لائن پہ آ گئے نا۔ ان کو کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ پہلے گندے تھے اب آپ اچھے ہو گئے ہیں، بس آپ لگے رہیں۔ انہوں نے تو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کون 15 جنوری کو الیکشن کرواتا ہے۔ اس پر پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے جو پہلے نہیں مان رہے تھے اور بلاول زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، دسمبر 2021 کا حکم نامہ منسوخ کیا گیا ہے۔ دسمبر 2021 کے حکم نامے کے تحت کراچی ڈویژن میں 25 ٹاؤن اور 240 یو سیز بنائی گئی تھیں۔ حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ کونسل ختم کر کے 9 ٹاؤنز اور 160 یو سیز بنائی گئی تھیں۔ کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندی کے گزشتہ حکم نامے منسوخ کرنے کے فیصلے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا، اور یہ رات گیا سندھ حکومت نے کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نئی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا تھا۔ انہوں نے وہی کام کیا جو کابینہ کو استعمال کر کے اسلام آباد میں کیا گیا تھا۔
جو حکومت سندھ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ کے باقی اضلاع میں ہمیں بلدیاتی انتخابات معمول کے مطابق ہم نے کروائے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ معاملہ کچھ اور تھا، اس وجہ سے ہم نے حلقہ بندیاں منسوخ کی ہیں۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو مراسلہ ارسال کر کے بتایا کہ سیکشن 10A کے بلدیاتی ایکٹ 2013 واپس کر دیا، لہٰذا کراچی اور حیدرآباد میں پرانی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروانے ہوں گے، اور یہ سارا جو معاملہ تھا، اور پھر ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب 15 جنوری کو تو الیکشن ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ان کی ایک 2 نمبری تھی۔ اس پر پھر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اجلاس بلایا گیا، اور الیکشن کمیشن کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سارا معاملہ اب ان کے گلے پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات 15 جنوری کو رکوانے کا اور جو نوٹیفیکیشن تھا سندھ کابینہ کا، اس کو مسترد کر دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو اہم اجلاس ہوا، جس میں کراچی کے اہم اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے سندھ حکومت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث لایا گیا۔ دوران اجلاس الیکشن کمیشن حکومت کی جانب سے کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا، کالعدم کر دیا، اور کہا کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا انعقاد 15 جنوری کو ہی ہوگا۔ اجلاس میں صوبائی گورنمنٹ سندھ کی درخواست اور نوٹیفیکیشنز پر غور کیا گیا، جہاں صوبائی حکومت نے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دادو ضلع کی دو تحصیلوں خیرپور، ناتھن اور مہر میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے ضمن میں قانونی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کو نامنظور کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہی ہوں گے، اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کر رہا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وزارت داخلہ کو کہا جائے گا دوبارہ کہ انتخابات کے دوران انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے۔ پہلے بھی یہ معاملہ لکھا گیا تھا وزارت داخلہ کو، وزارت داخلہ نے کہا کہ ہمیں جی ایچ کیو کو ہم نے لیٹر لکھا تھا، جی ایچ کیو نے کہا جی ہم نہیں وہاں پر سیکیورٹی کریں گے، حالانکہ ان کا یہ ان کی کوئی چوائس نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اس پر عمل درآمد تمام اداروں نے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے صاف شفاف الیکشن کے لیے۔ جب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ وہاں پر فوج تعینات کریں یا رینجرز تعینات کریں، تو یہ چوائس نہیں ہے کہ آگے کہا جائے نہیں جی ہم تو نہیں تعینات ہوتے، چونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور وزارت داخلہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بلاول زرداری کو جتوانا ہے، چونکہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ بلاول زرداری جو ہے وہ سلیکٹر ہے اور اس کو سلیکٹ کروانا ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ وہاں تعینات نہیں کی جائے گی۔ دوبارہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر تعینات کی جائے فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکے، کیونکہ اگر سندھ حکومت نے الیکشن کروانا ہے سندھ پولیس کے ذریعے اور وہاں کا جو لوکل الیکشن کمیشن ہے اس کے ذریعے الیکشن ہونا ہے، تو پھر تو ستی خیر ہیں، پھر تو آپ الیکشن نہ بھی کروائیں، آپ لکھ کے دے دیں کہ بلاول زرداری کا بندہ ہی میئر بنے گا۔ جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے بعد بلدیاتی انتخابات سندھ حکومت نے قانونی ٹیم کا اجلاس بلا لیا ہے، اور سندھ حکومت کو بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سہولت دی تھی پی ڈی ایم کی نون لیگ کو، اور اسلام آباد میں جو الیکشن ہے وہ ایسا ملتوی کروایا، پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کیا، اس کے بعد جسٹس ارباب طاہر کا فیصلہ جس میں کہا گیا کہ الیکشن کرواؤ، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے معذرت تو الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو نہیں مانا، توہین کی، اور اس کے باوجود نہ توہین عدالت کی درخواست وصول کی جاتی ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو جج ہیں سپریم ہائی کورٹ کے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کرواؤ، اور آپ 19 جنوری تک انٹرا کورٹ اپیل بغیر سٹے آرڈر جاری کیے آپ ان کو تاریخ دے رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سہولت کاری ہوئی۔ اب کیا سندھ حکومت کو کوئی ایسا سہولت کار ملے گا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر کے سندھ حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھے گا؟ بہرحال سندھ چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری بلدیات سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت صوبائی حکومت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، قانونی ٹیم آگاہ کرے گی۔ صوبائی حکومت نے نئی صورتحال پر بھی غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ اب وہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں، ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، اور ایجنسیز کی وہی رپورٹ جیسے اسلام آباد میں رپورٹ تھی کہ وہاں پر 101 یونین کونسلز میں سے 64 یونین کونسلز کلین سویپ کرنے جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف، یہاں بھی رپورٹ دے دی گئی کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ تمام جو مسترد شدہ لیڈرز ہیں ایم کیو ایم کے، آپ دوبارہ ان کو اپنا سر کا تاج بنا لیں، جن کو کل آپ نے کہا کہ یہ جو کوڑا ہے
اور آپ نے ان کو کوڑے دان میں پھینک دیا، اب آپ دوبارہ ان کو جھاڑ پھونک کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کھڑا کر دیں کراچی کے لوگوں کے سامنے، کراچی کے لوگ نہیں اس کو تسلیم کریں گے۔ تو اور یہی بات ان کی بھی ہے۔ باقی جماعت اسلامی تو پھر ایک اس کا وہ لیول تو نہیں ہے، نہ اس کے پاس تو تمام کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں جو پورے جو یونین کونسلز ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے کراچی شہر کی بھی اور حیدرآباد کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس خوف کی وجہ سے اب یہ اس چیز پر تل گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے الیکشن ملتوی کرنا ہے۔ ساتھ ہی جو چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کی عدالت میں سندھ حکومت کی ایک درخواست تھی، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام جو سکولز ہیں، کیونکہ وہاں گھوسٹ سکول بہت زیادہ ہیں، وہاں پر جعلی اساتذہ اور جعلی سکولز کا ریکارڈ ہے، وہاں بجٹ جاتا ہے لیکن وہاں وہ جعلی اکاؤنٹس میں بجٹ چلا جاتا ہے، وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے سکول اور جو اساتذہ ہیں۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ وہ آڈٹ کرے جو منسٹری ہے ایجوکیشن کا اور سندھ کے تمام سکولز کا، کہ کتنے سکول ہیں اور کتنا بجٹ جاتا ہے، اربوں روپے جو بجٹ جاتا ہے وہ لگتا کہاں ہے، سندھ کے بچے سکول ان کو اچھا ایجوکیشن نہیں مل رہی۔ اس پر سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا جس کو سندھ حکومت نے چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا ان کی درخواست کو۔ سپریم کورٹ نے آڈیٹر جنرل سندھ کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے فورینزک آڈٹ سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے وکیل نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی حکم جاری کیا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ 2 ارب 30 کروڑ کا بجٹ آپ کو ملا ہے، سندھ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اس کا آڈٹ کروایا جائے، عدالتی حکم کے باوجود آپ نے آڈٹ نہیں کروایا، عدالت نے کون سا غیر قانونی حکم دے دیا ہے؟ یہی تو کہا ہے کہ آپ آڈٹ کروائیں، 2 ارب 30 کروڑ آپ نے کہاں لگایا ہے؟ وکیل نے کہا میں آڈٹ کروانے میں کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ایڈیشنل رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو سپروائزر لگانا اور فوری آڈٹ کروانے کا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے ملک کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دیتا، آپ کا صوبہ سندھ گھوسٹ اسکولز کے نام سے مشہور ہے، آپ کے ادارے کا آڈٹ کون کرتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا جی کہ ہمارا آڈٹ AGPR کرتا ہے کراچی کا، عدالت حکم دے تو پچھلے 20 سالوں کا آڈٹ پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم آپ کا آڈٹ کروائیں گے۔ آڈیٹر جنرل کو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا آڈٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ یہ آڈٹ مکمل ہونے پر رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو حکم دے دیا ہے کہ وہ سندھ کی جو سکولز ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، جو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان سارے چیزوں کا آڈٹ کر کے رپورٹ، اور عدالت نے کہا کہ سندھ صوبہ گھوسٹ اسکولوں کے نام پر مشہور ہے، اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور سندھ حکومت کی جو درخواست تھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو مسترد کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔